اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کتاب الدین وہو قسمان، الاول القرض بفتح القاف وکسرها وفضلہ عظیم، والدرہم منہ بثمانیۃ عشر درہما ما ان درہم الصدقہ بعشرہ۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ کتاب الدین کے حوالے سے، تو آپ دیکھیں کہ ہیڈنگ انہوں نے لگائی کتاب الدین، اور یہ بتایا کہ کتاب الدین وہو قسمان، اور اس دین کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم عام طور سے جو ذہن میں بسا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ دین مطلب قرض ہے نہیں، تو اگر یہ چیز آپ کے ذہن میں بسی ہے تو اس کو نکال دیجئے کہ دین جو ہے وہ صرف قرض کو نہیں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دین جو ہے وہ عام ہے، قرض کو ہاں یہ ہے کہ قرض کو دین کہا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دین قرض جو دین نہیں ہے، قرض دین ہے، اور قرض کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جو دین میں شامل ہیں۔ یعنی کیا مطلب، اگر آپ منطقی اعتبار سے کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین میں اور قرض میں کون سی نسبت ہے؟ عموم خصوص مطلق کی۔ ٹھیک ہے، دین جو ہے دین جو ہے وہ عام ہے، یعنی کیا مطلب، جیسے حیوان ہے، انسان کو بھی بولا جاتا ہے اور غیر انسان ٹھیک ہے کو بھی بولا جاتا ہے، اس طریقے سے دین قرض کو بھی بولا جاتا ہے، اور قرض کے علاوہ بھی جو دوسری قسم ہے، اور وہ کیا ہے، وہ دوسری قسم کہتا ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو معافی ذمہ ہو، کوئی بھی چیز کہ جو معافی ذمہ ہو جائے کسی کے، اس کو دین کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے اس کی مثال عام طور سے دیتے ہیں، جیسے چاہے بیع سلفی کیوں نہ ہو، یا بیع سلف ہو یا بیع نسیہ۔ بیع سلف کیا ہے؟ بیع سلف یہ ہے کہ کوئی شخص جو بائع ہے وہ مشتری سے یعنی خریدار سے پیسے لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور کہتا ہے کہ یہ چیز ابھی اویلیبل نہیں ہے۔ جیسے عام طور سے امیزون وغیرہ پہ آپ خریدیں تو یہی ہوتا ہے، آپ پے کر دیجئے اور ڈیلیوری جو مثلاً 15 دن بعد 20 دن بعد ہوتی ہے ایڈوانس میں، ہے نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر اصطلاح میں بیع سلف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی کے برعکس سے کیا ہے؟ بیع نسیہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ سامان لے لیتے ہیں اور پیسے جو ہے وہ بعد میں دیتے ہیں، آن لائن منگاتے ہیں۔ جی، تو ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ ان دونوں کو بھی دین میں شامل ہے۔ ہر وہ چیز کہ جو معافی ذمہ ہو جائے اس کو دین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہماری گفتگو بہرحال قسم ثانی میں پتہ نہیں اس میں ہوگی یا نہیں، لیکن فی الحال جو قرض میں ہماری یہی بحث ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے ہم انشاءاللہ تھوڑا پہلے یہ طریقہ تھا، آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم یہ کیا کرتے تھے کہ جو درس پڑھنا ہوتا تھا اس کی پوری تشریح کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ عبارت پڑھ لیتے تھے۔ اس بار ہم سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا سا عبارت جو بدل دیں، یہ طریقہ۔ اب کیا کریں گے کہ 3 لائن 4 لائن جو ہے وہ اس کی شرح کریں گے، پھر عبارت پڑھیں گے، پھر 3 لائن 4 لائن کی شرح، اس کی عبارت پڑھیں گے۔ تو یہ میرے خیال سے زیادہ اچھا رہے گا کہ اس سے ذہن جو ہے وہ نہیں جائے گا، ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا۔ تو دیکھیں انشاءاللہ ہم عبارت پڑھیں گے، اس میں شرح کریں گے، پھر عبارت، اس میں شرح۔ کہیں کوئی مسئلہ پھنسے گا تو بتائیے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی 2 قسمیں ہیں، 2 قسمیں کیسے ہیں بتا دیا۔ ٹھیک ہے، ایک قسم دین کو بھی شامل، اور دین کے علاوہ ہر وہ چیز کہ جو معافی ذمہ ہو جائے کسی کے، اور یہ اس میں شرط نہیں ہے کہ بائع کے ہی معافی ذمہ ہو، نہیں، مشتری کے، اگر مشتری بھی کہہ رہا ہے کہ میں پیسے بعد میں دوں گا، جو خریدار ہے، یا بیچنے والا جو سامان بیچ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم پیسے دے دو، میں تم کو بعد میں گھر دے آؤں گا، مثلا 1 ہفتے بعد سامان دوں گا، تو یہ دونوں کو جو ہے وہ شامل ہے۔ تو سب سے پہلی چیز قرض جو میرے بحث ہے وہ یہ کہ الاول سے مراد جو کہا کہ 2 قسمیں ہیں، تو قسم الاول القرض۔ اچھا، آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں آپ اس کو قرض بھی پڑھ سکتے ہیں اور قرض بھی پڑھ سکتے ہیں، بفتح القاف و کسرہا، دونوں صحیح ہے۔ اگر آپ کوئی قرض پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو یہ نہ کہیے کہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، وفضل عظیم۔ اچھا، قرض کا مطلب کیا؟ اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو قرض کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا اس کو قینچی کو مقراض بولتے ہیں، کیوں؟ اسی ہاں وہ کاٹتی ہے۔ اس طریقے سے قرض کو بھی کاٹنا، یعنی مطلب اس کا لغوی ہوا کاٹنا۔ اب اس کو قرض کیوں کہا گیا؟ کیونکہ دینے والا اپنے جیب میں سے کیا کرتا ہے، کچھ پیسے کو کاٹتا ہے اور سامنے والے کو دے دیتا ہے۔ واضح انشاءاللہ؟ ہاں، تو یہ لغوی معنی ہے بفتح القاف و کسرہا۔ اچھا، تو یہ لغوی معنی ہو گیا۔ اصطلاحی معنی بھی سن لیجئے۔ اصطلاحی معنی وہی جو ہمارے عام طور سے ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی شخص جو کسی کو پیسے دیتا ہے، حالانکہ وہ کریں گے بھی تعریف اس کی، اور اس نیت سے دیتا ہے کہ آپ جو پیسے لے رہے ہیں وہ ہمیں واپس پلٹائیے گا، یعنی یہ نیت ہوتی ہے کہ جو میں دے رہا ہوں وہ واپس لوں گا۔ بفتح القاف و کسرہا وفضلہ عظیم، اور اس کی بہت عظیم فضیلت ہے قرض دینے کی۔ واضح انشاءاللہ؟ اچھا، فضیلت کیا ہے؟ یہ روایت سنیے۔ فضیلت یہ ہے کہ والدرہم منہ ادھر پلٹائیں گے قرض کی طرف، کہ اس فضیلت یہ اس کی کہ قرض میں دیا گیا 1 درہم، ٹھیک ہے، یساوی یعنی بائے مقابلہ، ٹھیک ہے، مقابل میں ہے کس کے؟ بثمانیۃ عشر درہما،
کہ اگر آپ 1 درہم دے رہے ہیں تو گویا کہ آپ کیا کر رہے ہیں 18 درہم جو کیا ہے کسی کو اس کا 18 درہم دینے کا ثواب ہے. عام طور سے ہم یہ سنتے ہیں جیسا بھی کہہ رہے ہیں ما ان درہم صدقہ بعشرہ، ٹھیک ہے، جبکہ اگر کوئی صدقہ دیتا ہے 1 درہم تو اس کا ثواب کتنا ہے کہ 10 درہم صدقہ دیا. اور یہ کیوں ہے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ صدقے کا ثواب 1 درہم دینے کا 10 گنا ثواب ہے. کیوں؟ اسے قرآن مجید کی آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اگر کوئی ہمارے راہ میں 1 نیکی کرتا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں 10 گنا دیتے ہیں. تو ہر فعل خیر میں یہی ہے کہ کوئی 1 گنا نیکی کرے تو ہم اس کو پروردگار اس کو 10 گنا ثواب دیتا ہے. لیکن یہ قرض کی فضیلت ہے کہ اگر کوئی 1 گنا دیتا ہے تو اس کو 18 گنا ثواب ملتا ہے. واضح انشاءاللہ. بلکہ بعض روایتوں میں کہ 18 نہیں بلکہ 20 ہے، 20 میں بھی، لیکن مصنف نے یہاں پر اس والی روایت کو ذکر کیا ہے کہ جو 18 والی ہے. ٹھیک، واضح یہاں تک بالکل. جی اب یہاں سے آئیے، اب یہاں سے ایک بحث ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم تھوڑا سا بتا دیں تاکہ اس کو تطبیق کریں آسان ہوگی بات. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ صدقے کی عظمت یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی 1 درہم صدقہ دیتا ہے قرض دیتا ہے تو اس کو 18 درہم گویا کہ قرض دینے کا ثواب ہے، یعنی 18 گنا ثواب ہوتا ہے. بس اب جتنا دے رہا ہے اس کو 18 گنا سے وہ جوڑ لے، ٹھیک ہے، ضرب دے لے. جبکہ صدقے میں کیا کہا؟ صدقے میں 10 گنا ثواب ہے. تو اب اس پہ جو ہے وہ کیا ہے وجہ بتانے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ قرض کی فضیلت صدقے سے زیادہ ہے. واضح؟ تو قیلا کہہ کے 2 قیل یعنی 2 قول کو نقل کیا اور دونوں کو قیل سے تعبیر کر دیا. اس سے یہ لگتا ہے کہ مصنف اس بات سے راضی نہیں ہے. انشاءاللہ اس کو ذکر کریں کیوں راضی نہیں ہے. اچھا، اس بار تھوڑا سا مطلب ہم شرط تھوڑا کوشش کریں کہ زیادہ کریں، چونکہ تھوڑا امتحانات جو ہیں وہ پہلے کی طرح تھوڑا سخت ہو رہے ہیں، تو تھوڑا محنت کیجیے گا اور اس چیزوں کو جو ہے اس کو یہ کیجیے گا. چونکہ شر میں اب کیا ہو رہا ہے نا لکھ دینے کو، اب تو اردو بھی ہے، اب تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو آپ لوگ یہ کوشش کیجیے کہ جو شر ہے ہم پڑھ رہے ہیں وہ ذہن میں رہے، سمجھیں؟ تو ہم بھی تھوڑا محنت کریں گے، تھوڑا زیادہ مطلب بیان کریں گے، آپ بھی محنت کیجیے گا، سمجھیے گا. تو کیا دیکھیے قیلا ایک قول یہ ہے کہ وسر فیہ، کہ کیا راز ہے، کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے، کہ صدقے کا ثواب جو ہے وہ کم ہے اور قرض کا ثواب زیادہ ہے. تو ایک وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ بھائی یہ ہوتا ہے، دیکھیے ایک وجہ یہ ہے کہ صدقے کی خاصیت کیا ہے، کہ صدقے کی خاصیت یہ ہے کہ صدقہ کوئی بھی آتا ہے آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے، بھائی اللہ کی راہ میں دے دو، آپ اس کو اٹھا کر دے دیتے ہیں. تو صدقے میں یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ صدقہ محتاج اور غیر محتاج، آپ تو نہیں جانتے، محتاج اور غیر محتاج دونوں کے ہاتھ میں پہنچتا ہے صدقہ. جبکہ قرض کون لیتا ہے؟ جو ضرورت مند ہوتا ہے. واضح انشاءاللہ. اب سنیے کیوں عظمت زیادہ ہے. ظاہر ہے کہ آپ ایک وقت ایسے کی مدد کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے کہ وہ محتاج ہے یا نہیں ہے، اور ایک وقت آپ ایسے کو دے رہے ہیں کہ جو واقعی محتاج ہے. تو ظاہر ہے کہ جو محتاج کی مدد کرنا بنسبت غیر محتاج کے زیادہ ثواب ہے. تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. واضح انشاءاللہ. دوسری بات کہ ثواب جو ہے کیا ہے اس کا زیادہ کیوں ہے، کہ سنیے کہ جو صدقے میں دیا ہوا درہم ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ واپس نہیں پلٹتا، بس آپ کی ملکیت سے خارج ہو گیا، ختم، اور وہ کبھی واپس نہیں پلٹے گا، ٹھیک ہے. جبکہ اگر قرض میں آپ کوئی درہم دے رہے ہیں، کچھ پیسے دے رہے ہیں، تو وہ آپ کا واپس پلٹ جاتا ہے. آپ نے کہا 1 ہفتے کے لیے قرض دیجیے، اگلے ہفتے آ گیا وہ، پھر آپ اس پیسے کو چاہیں تو کسی اور کو قرض دے سکتے ہیں. تو اس طریقے سے کیا ہے اس کا ثواب جاری رہ سکتا ہے، جبکہ صدقے کا ثواب جاری نہیں رہتا. تو یہ 2 وجہ ہیں کہ جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یعنی یہ راز یہ ہو کہ صدقے پہ قرض کی زیادہ عظمت و فضیلت ہے. واضح انشاءاللہ. جی. لیکن مصنف نے ٹھیک ہے ان دونوں کو قیل سے تعبیر کیا ہے، ٹھیک ہے، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مصنف اس سے راضی نہیں ہے. اچھا کیوں؟ پہلے والے پہ اشکال جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے کہا کہ صدقہ محتاج اور غیر محتاج پہ جاتا ہے نا، دونوں لے سکتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہوتا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سامنے والا جو قرض لیتا ہے اس میں بھی یہ چیز جو کیا ہے ہمیں جو دائن ہوتا ہے وہ اس کو 100% پتہ نہیں ہوتا ہے کہ سامنے والا کیا ہے، وہ قرض جو کیا ضرورت کے تحت ہی لیتا ہے. اسباب اغلبیت آپ کہہ سکتے ہیں، مگر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ اپنا بیلنس جو کیا ہے رکھتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایسے قرض لے کے کام نپٹا لیں. عام طور سے یہ ہوتا ہے، اس سے پیشہ بنا لیتے ہیں، جی فراڈ جیسے بولتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. ہاں تو یہ آپ 100% نہیں کہہ سکتے، اس کو ایک وجہ یہ تو یہ آپ کا یہ احتمال خارج ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جو آپ نے یہ کہا کہ قرض کا میں دیا ہوا پیسہ جو واپس چلا آتا ہے پھر وہ جاری رہتا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی زیادہ فضیلت والی بات نہیں ہوئی. عظمت و فضیلت تو اس میں ہے کہ جو آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ ختم ہو گیا، اب اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا.
بجائے اس کے کہ وہ چیز واپس پلٹے اور اس کو پھر آپ دیں، پھر واپس پلٹے پھر اور دیں. تو ان دو وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مصنف نے اس کو قیل سے تعبیر کیا اور اس کو قبول نہیں کیا. اب عبارت دیکھیے، پھر سے پڑھتے ہیں. وَالدِّرْهَمُ مِنْهُ وَالدِّرْهَمُ مِنَ الْقَرْضِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا، ایک درہم دینا برابر ہے کس کے؟ 18 درہم دینے کے. مَا أَنَّ دِرْهَمَ صَدَقَ بِعَشَرَ، جبکہ اگر کوئی صدقے میں ایک درہم دیتا ہے تو اس کی برابری کیا ہے؟ 10 درہم سے ہے. ٹھیک ہے، آپ اس میں اضافہ کر لیجیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا رب العالمین نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. قیل، اب سنیے راز کیا ہے. والسر فی ہے، اس میں یعنی فی یعنی فی الترجیح فی العظمہ. ٹھیک ہے، یہ راز کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ قرض کے درہم میں دیا گیا جو زیادہ فضیلت ہے؟ کہ ان الصدقۃ تقع فی ید المحتاج وغیرہ، کہ صدقہ جو ہے وہ واقع ہوتا ہے، صدقہ جاتا ہے کس کے ہاتھ میں؟ محتاج کے ہاتھ میں بھی، وہ فی غیر المحتاج، اور جو غیر محتاج اس کے ہاتھ میں بھی. ٹھیک ہے، والقرض لا یقع الا فی ید المحتاج، جبکہ قرض جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ واقع نہیں ہوتا، قرض نہیں دیا جاتا مگر کس کو؟ کہ جو محتاج ہوتا ہے. البتہ یہاں پر بھی قید غالبی ہے، یعنی اغلب، عام طور سے ایسا ہوتا ہے غالباً، ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے ملا کچھ لوگ اپنا پیسہ نہیں چھیڑنا چاہتے، دوسرے پیسے لے کام چلا دیتے ہیں. دوسری بات، وہ ان، یہ عطف ہے کس کے اوپر؟ پہلے والے انا کے اوپر. وہ ان درہم القرض، یہ عطف کریں کسے؟ جو پہلا والا وہ صرف ان صدقہ. یہ کہہ رہے وہ ان، یہ دوسری وجہ کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے فضیلت ہو کہ وہ ان درہم القرض یعود، کہ جو قرض میں دیا گیا درہم ہے، جو پیسہ ہے وہ واپس پلٹ آتا ہے. فیقرض، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو پھر دوبارہ جو کہ آپ اس کو قرض میں دے سکتے ہیں. وہ درہم الصدقہ لا یعود، تو جو ثواب مسلسل ہو، ٹھیک ہے، اس میں اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس میں زیادہ ثواب ہو، چونکہ یہ جاری رہتا ہے، یہ آپ اسے لے کے کسی اور کو صدقہ دے دیتے ہیں. حالانکہ البتہ دیکھا جائے تو مطلب یہ بات وہ نہیں ہے، آپ نے جو ایک بار دیا تو آپ کو وہی ثواب ملے گا، سمجھ رہے ہیں؟ 18 اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ثواب ہے تو یعنی اگر ایک بار دیا آپ نے کسی کو تو وہ ثواب تو ختم ہو گیا، پھر اب دوسرے کو دیں گے تو دوسرا ثواب ہوگا. بہرحال اب آئیے، بات یہاں پہ ختم ہو گئی. کہہ رہے وَعْلَمْ أَنَّ الْقَرْضَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَصْدِ الْقُرْبَى، ٹھیک ہے، وَمُطْلَقُ الثَّوَابِ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا. یہاں پہ کیا بحث ہے؟ اب یہاں پہ بحث ہو گئی اس کے حوالے سے، قصد قربت کے حوالے سے. ٹھیک ہے، انہوں نے مصنف پر اشکال کر رہے ہیں. مصنف یعنی یہاں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شارح مصنف کی عبارت پر اشکال کر رہے ہیں. مصنف نے کیا کہا؟ مصنف نے یہ کہا کہ قرض میں دیے گئے پیسے کا ثواب جو ہے زیادہ ہے، اور اس میں ثواب ایک درہم گویا کہ 18 درہم. ٹھیک ہے، مصنف کو اعتراض کر رہے ہیں، مصنف شارح مصنف پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ حضور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرض دینے پہ ثواب ملتا ہے، کوئی قرض اگر دیتا ہے 1 درہم تو اس کو 18 درہم کا ثواب ملتا ہے. مصنف کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یہ جو عبارت ہے یہ مطلقاً درست نہیں ہے کہ کوئی بھی قرض دے دے تو اس کو ثواب ملے گا 18 اس کا. کہیں نہیں، آپ اس کو کیا کیجئے؟ مقید کیجئے. ٹھیک ہے، کہ اگر سنیے دو چیزوں سے آپ مقید کیجئے اس چیز کو. یا تو یہ کہیے کہ اگر کوئی قرض دیتا ہے قصد قربت کی نیت سے تو اس کو 1 درہم کا 18 درہم ثواب دیا جاتا ہے. یعنی آپ قصد قربت کی قید لگائیے، تب آپ کا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اس پہ ثواب ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرض میں کیا ہوتا ہے؟ سنیے گا، قرض میں قصد قربت کی شرط نہیں ہے. قرض دینے والے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ قصد قربت کرے، یوں بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور ثواب کے لیے کیا ضروری ہے؟ قصد قربت. جب تک قصد قربت نہ ہو اس وقت تو اس کو ثواب نہیں دیا جائے گا. ہاں، صدقے میں یہ بات ہے، صدقے میں بھی قرض میں قصد قربت کی شرط نہیں ہے، صدقے میں کیا ہے؟ قصد قربت کی شرط ہے. اس طریقے سے اگر کوئی قصد قربت کے بنا صدقہ دے دے تو اس کو صدقہ دینے کا ثواب نہیں ہوگا، یعنی اس کا صدقہ دینا نہیں، صدقہ نہیں ہوگا. بھیا کہ واضح انشاءاللہ. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی قرض دیتا ہے 1 درہم تو اس کو 18 درہم کا ثواب ہوگا، تو یا کیا کہیے آپ؟ یا تو یہ کہیے کہ اگر قرض دیتا ہے قصد قربت کی نیت سے تو 18 درہم اس کو کا ثواب ملے گا، تو مصنف ہم آپ کی بات کو قبول کر لیں گے، جبکہ آپ نے اس بات کو ذکر نہیں کیا. دوسری بات یہ کہ یہ جو 18 درہم آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 درہم دینے کا ثواب 18 درہم ہے، دوسری وجہ یہ کہ اگر آپ قصد قربت کی قید نہیں لگاتے تو یہ کہیے کہ یہ جو 18 کا ثواب مل رہا ہے 1 درہم کے بدلے 18 کا، یہ کہیے یہ فضل ہے پروردگار عالم کی طرف سے، یہ ثواب نہیں ہے، یہ ثواب نہیں ہے، یہ فضل ہے. اب سنیے کیا ہے. اب یہاں پر 3 چیزیں ہیں. ایک اب یہ بحث عقائدی بحث ہے. عقائد میں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں تجرید میں یہ بات ہے کہ 3 چیزیں، ایک ہے ثواب، اور ایک ہے آپ کو عوض،
ثواب، عوض اور فضل. ثواب کیا ہے؟ ثواب اس عمل کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو بندہ عمل انجام دیتا ہے قصد قربت کی نیت سے، اس کے بدلے میں جو بندے کو ملے. ٹھیک ہے، تو اس میں گویا کہ یہ علی نحو الحق ہے. چونکہ ہم نے زحمت کی، ہم نے صبح اٹھ کر نماز پڑھی، تو ہم حقدار ہیں کس چیز کے؟ ثواب کے. واضح انشاءاللہ. تو ثواب ہمیشہ کیا ہے؟ بندے کی طرف سے عمل کرنے پہ ملتا ہے. فضل کیا ہے؟ کہ فضل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کیا کریں، مثلا عمل ہی کریں. فضل خدا کسی کے حال بھی شامل حال ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک عوض ہے. عوض کیا ہے؟ عوض یہ ہے کہ وہ اعمال کے جو اعمال غیر اختیاریاں ہیں، مثال کے طور پر کسی کے اندر شجاعت ہے، کسی کے اندر جو ہے وہ کیا اس کے علاوہ نیک خصلتیں ہیں، اچھی صفات ہیں، تو اس کے عوض میں جو کیا ہے جو بدلہ ملتا ہے اس کو عوض کہتے ہیں. اس میں قرض قربت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ 1 درہم قرض لینے کا مطلب جو ہے وہ اس کو 18 درہم ملے گا، تو یا تو یہ کہیے کہ یہ جو ثواب ہے یہ فضلی ہے، یہ ثواب نہیں ہے، آپ اس کو فضل کہہ دیجیے پروردگار عالم کی طرف سے. ٹھیک ہے، سنیے. وَعْلَمْ أَنَّ الْقَرْضَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَىٰ قَصْدِ الْقُرْبَىٰ. ہم نے کہا کہ یہاں سے عبارت سے مصنف شارح اعتراض کرے مصنف کی عبارت پہ کہ مصنف آپ نے مطلقاً کہا ہے کہ جو بھی قرضہ دے گا اس کو 18 گنا ثواب ملے گا. مصنف بس یہی شارح یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ جملہ صحیح نہیں ہے کہ مطلقاً جو بھی قرض دے اس کو 18 گنا ثواب نہیں ملتا ہے. اس کو ملتا ہے کہ جو یا تو قصد قربت کی نیت سے دے، یا پھر آپ یہ کہیے کہ آپ کی عبارت جو کیا علی نحو الفضل، یعنی فضل پروردگار ہے، جس کو چاہے دے دے. اب وہ 18 دے یا 50 گنا دے. واضح انشاءاللہ. اسے دیکھیے وعلم ان القرض. اچھا وعلم کہہ رہے ہیں مطلب کیا ہے؟ مطلب تھوڑا سا دقیق ہے اور قابل توجہ ہے. ٹھیک ہے، وعلم ان القرض لا يتوقف على قصد القربى. ٹھیک ہے، جان لیجئے کہ قرض جو ہے متوقف نہیں ہے کس کے اوپر؟ قصد قربت کے. اچھا متوقف نہیں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ ہاں، یعنی کیا مطلب؟ موقوف نہیں یعنی کیا مطلب؟ شرط نہیں ہے قصد قربت. ہاں، یعنی دیکھیے اب اس کو سمجھنے کے لیے جملے کو بدل دیجئے. والحال ان صدقہ متوقف علی قصد القربہ. صدقہ متوقف ہے قصد قربت ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں اور قصد قربت نہیں کر رہے ہیں تو آپ کا صدقہ نہیں ہوا. جیسے نماز ہے، اگر آپ بنا قصد قربت کے، روزہ بنا قصد قربت کے رکھ رہے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہے. اس طریقے سے اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں اور قصد قربت کی نیت کر رہے ہیں تو بس وہ آپ کا سمجھ لیجئے دینا ہوا، لیکن یہ قصد قربت کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، صدقہ نہیں کہلائے گا. جبکہ قرض میں ایسی چیز، اس چیز کی شرط نہیں ہے. اگر کوئی کر لے رہا ہے تو اس کو کہیں گے 18 گنا ثواب ملے گا. اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو پھر آپ یہ مت کہیے کہ جو نہیں کر رہا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا. بس مصنف کا یہ اشارے کا یہ اعتراض ہے. ٹھیک ہے، وہ سنیے. وَعْلَمْ أَنَّ الْقَرْضَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَىٰ قَصْدِ الْقُرْبَىٰ. قرض متوقف نہیں ہے قصد قربت کے اوپر، یعنی قرض بنا قصد قربت کے بھی صحیح ہو سکتا ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، وَمُطْلَقُ الثَّوَابِ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا. سنیے گا. اور مطلق ثواب، مطلق ثواب یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو آپ نے مصنف آپ نے کہا ہے کہ ثواب ملے گا، اگر کوئی قرض دے تو اس کو ثواب ملے گا. مصنف کے اشارے کہہ رہے ہیں کہ جبکہ ثواب، مطلق ثواب یعنی ثواب کسی عمل کے اوپر ثواب کا ہونا، یہ متوقف ہے کس کے اوپر؟ قصد قربت کے اوپر. کہ پروردگار ثواب اسی کو دیتا ہے کہ جو قصد قربت کی نیت سے انجام دے کسی فعل. تو ٹھیک ہے، تو ثواب مطلق ثواب موقوف ہے کس کے اوپر؟ قصد قربت کے اوپر. ٹھیک ہے، اب سنیے. فلیس کل قرض یترتب علیہ ثواب. پس ضروری نہیں ہے کہ ہر قرض کے اوپر کیا ہے؟ ثواب و مترتب ہو، ثواب ملے. اس لیے کہ کیا کریں، اسی قرض کے اوپر آپ کو ثواب ملے گا کہ جس قرض پہ آپ نے قصد قربت کی نیت کی ہے. لیکن اگر آپ نے قربتاً الی اللہ یہ قرض نہیں دیا ہے تو پھر آپ کو ثواب نہیں ملے گا. تو پھر مصنف آپ نے مطلقاً کیوں کہہ دیا کہ جو بھی قرض دے اس کو کیا ہے 18 گنا ثواب ملے گا؟ یہ اعتراض ہے ہمیشہ. بخلاف صدقہ، بخلاف کس کے؟ صدقہ کے. فإن القربۃ معتبرۃ فیہا فی الصدقہ. کہ جبکہ صدقے میں کیا ہے؟ قصد قربت معتبر ہے، یعنی شرط ہے. اگر نہیں کیا آپ نے تو کہ آپ کا صدقہ دینا ہی نہیں ہوا گویا. بات ہے انشاءاللہ. اب سنیے. فإطلاق کون درہم القرض بثمانیۃ عشرہ اما مشروط بقصد القربہ. اب سنیے، تو مصنف کی عبارت پہ اعتراض ہے، تو اب مصنف کی عبارت کو حل کیسے کیا جائے؟ تو شارح 2 طریقہ بتا رہے ہیں. تو یا تو مصنف نے جو مطلقاً کہا ہے کہ جو بھی قرض دے 1 درہم اس کو 18 گنا ثواب ملے گا، تو آپ اس عبارت کو مشروط کر دیجئے کہ جو بھی قصد قربت کے ساتھ قرض دے گا اس کو 18 گنا ثواب ملے گا. تو یا تو اما مشروط بقصد القربہ،
اطلاق سمجھ میں آیا؟ یعنی اطلاق عبارت مصنف اطلاق و کون درہم القرض بثمانیۃ عشر، یہ جو مصنف نے کہا ہے کہ یا تو مشروط ہے کس سے؟ قصد قربت سے، ایک بات، او تفضل من اللہ تعالی، یا پھر یہ کہیے کہ نہیں اگر ہاں یہ فضل خدا ہے کہ جس کی بنا پر اس کو ایک کا جو 18 گنا ثواب ہوگا، یعنی یہ ثواب نہیں ہے، پھر یہ تفضل ہے، فضل ہے، من غیر اعتبار الثواب، ٹھیک ہے، بے واسطۃ الوجہین المذکورین، ٹھیک ہے، یہاں پہ وجہین ہے، آپ نے وجہیہ لکھا ہوا ہے، ہمارے میں بھی وجہیہ لکھا ہے لیکن وجہین ہونا چاہیے، صحیح۔ تو کیا کہا؟ او تفضل من اللہ تعالی من غیر اعتبار الثواب، تو یہ تفضل ہے اور یہ ثواب نہیں ہے، ٹھیک ہے، بے واسطۃ الوجہین، وہ جو دو وجہ ہم نے ذکر کی تھی اس کی وجہ پہ، کون سے دونوں وجہ؟ وہی کس نہیں جو ہاں قیلہ والا ہے، ایک صدقہ جو ہے محتاج اور غیر محتاج اس میں آتا ہے، اور جو ہے وہ درہم صدق قرض جو ہے وہ پلٹ آتا ہے، تو یہ دونوں وجہ واضح انشاءاللہ۔ وقد یقع التفضل علی کثیر منہا، اب جہاں تک تفضل کی بات ہے تو آپ کو اس میں حیرانی نہیں ہونی چاہیے، فضل پروردگار عالم ہر ایک کے شامل حال ہو سکتا ہے۔ وقد یقع التفضل علی کثیر من فاعل البر من غیر اعتبار القربہ، ٹھیک ہے، اور جبکہ جہاں تک تفضل کی بات ہے فضل پروردگار، تو فضل پروردگار حتیٰ کہ جہاں پہ قصد قربت نہ ہو اس کے بھی شامل حال ہو سکتی ہے۔ دیکھیں وقد یقع التفضل علی کثیر من فاعل البر، کہ تفضل پروردگار، فضل پروردگار یہ واقع ہو جاتا ہے بہت سے نیک کام کرنے والے کے لیے شامل حال ہو جاتا ہے، من غیر اعتبار قربہ، جبکہ اس میں معتبر نہیں ہے قربت کی، اور قصد قربت وہ نہ بھی کرے پھر بھی پروردگار عالم فضل سے کیا کرتا ہے اس کو اس کو نواز دیتا ہے۔ کل کرم، جیسا کہ مثال کی بات ہے، جیسے کہ اگر کسی کے اندر کرم پائے جاتے ہیں، کوئی سخی ہے بہت بڑا، ٹھیک ہے، تو اس کو ثواب بہرحال ملے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں روایت میں ہے کہ حاتم طائی اس کے لیے ہے کہ اس کو آخرت میں نہ جنت میں رکھا جائے گا اور نہ جہنم میں رکھا جائے گا، کیوں؟ اس کی کرم کی صفت کی وجہ، یہ روایت میں ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ پروردگار کا فضل ہے، واضح انشاءاللہ یہاں تک۔ وَيَفْتَقِرُ الْقَرْضُ إِلَىٰ إِيجَابٍ وَقَبُولٍ، اب یہاں پہ آئیے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایک بات یاد رکھیں جو اہم بحث ہے وہ یہ کہ قرض بھی عقود میں سے ہے، چونکہ ہم عقود کی بحث پڑھ رہے ہیں، ہے نا، قرض بھی جو کیا ہے عقود میں سے ہے، اور جو عقود ہوتے ہیں ان میں ایجاب اور قبول کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں البتہ پھر عقود میں بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عقد لازم ہے اور ایک عقد جائز ہے۔ تو عقد لازم کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ عقد لازم کو فسخ نہیں کیا جاتا جب وہ لازم ہو جائے، نہیں توڑا جا سکتا، ٹھیک ہے، جبکہ عقد جائز کو جب انسان چاہے توڑ سکتا ہے۔ اور ایک چیز جب آپ عقد لازم و جائز کی بحث پڑھیں گے تو وہاں پر جو بتائی انہوں نے وہ یہ بھی ہے کہ عقد لازم کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ عقد لازم کے مخصوص صیغے ہوتے ہیں کہ انہی صیغے کو بول کر آپ عقد کو واقع کر سکتے ہیں، جبکہ عقد جائز میں ایسا نہیں ہے۔ عقد جائز میں کوئی بھی صیغہ ہو، آپ بس یہ اس بات کو سمجھ جائے انسان، اپنی دونوں طرفین یہ سمجھ جائیں کہ ہاں یہ چیز واقع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو بس وہ کافی ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ قرض جو کیا ہے عقود، عقد تو ہے، ایجاب و قبول کی ضرورت ہے، مگر عقود جائزہ میں سے، بس اس کے لیے کوئی خاص صیغہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا لفظ کہ جسے سمجھ میں آ جائے کہ آپ نے ہمیں قرض دیا ہے اور ہم آپ کو واپس پلٹا دیں گے، بس یہ کافی ہے، آپ نے دیا ہم نے لے کے رکھ لیا جیب میں، واضح انشاءاللہ، تو یہ بھی قرض ہو سکتا ہے، تو یہ واضح انشاءاللہ۔ اس میں کوئی ایسی خاص بحث نہیں، پڑھتے ہیں جہاں پہ مشکل ہوگی اس کو وہ کریں گے۔ وَيَفْتَقِرُ الْقَرْضُ إِلَىٰ إِيجَابٍ وَقَبُولٍ، قرض ٹھیک ہے مفتقر ہے، افتقار کہتے ہیں ضرورت کو، موقوف ہوتا ہے، نہیں موقوف کا معنی نہیں ہے، یعنی ضرورت ہوتی ہے، ہاں یعنی ضرورت ہوتی ہے، یعنی قرض یعنی مشروط ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، محتاج ہے قرض کس چیز کا؟ ایجاب و قبول کا، ٹھیک ہے، محتاج ہونا کہتے ہیں، قرض محتاج ہے کس کا؟ ایجاب و قبول کا، یعنی اس کے اندر ایجاب و قبول ہونا چاہیے۔ اچھا جب ایجاب و قبول ہونا چاہیے قرض میں تو کیا ہے؟ وصیغہ، تو صیغہ اس کا کوئی خاص ہے؟ کہہ رہے وصیغہ اقرضتک، کہ اس کے صیغے کے طور پر انسان چاہے تو یہ بول سکتا ہے کہ اقرضتک، میں نے تمہیں قرض دیا، ٹھیک ہے، او انتفع بھی، یا پھر پیسہ لے اور اس کو حوالے کر دے کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ، تو یہ بھی ایک صیغہ ہے، یا تو اقرضتک کہہ دے پیسے دے کے، یا کہے کہ انتفع بھی، اس پیسے سے کیا کرو فائدہ اٹھاؤ، اور تصرفی ہے، یا پھر پیسہ حوالے کرے کہا کہ اس میں تصرف کرو،
یہ 3 صیغے. اور تو 2-3 اشارے نہیں بڑھایا، اور کہے یا یہ کہے کہ ملکتو کا میں نے تمہیں حوالے کیا، اور اسلفتو کا میں نے تمہیں اس کو تمہارے حوالے کر دیا، تم اس کو لے لو، اور خذ ھذا یا پھر اس کو لے لو، وصرف ہو یا پھر اس میں تصرف کرو. یہ سارے وہ ہیں صیغے، ان سب سے جو کیا ہے یعنی قرض دیا جا سکتا ہے، یعنی وہ ایجاب واقع ہو سکتا ہے. وعلیک عوضہ، یہ یاد رکھیے گا، وعلیک عوضہ یہ جو ہے وہ آپ متعلق کریں گے اس کو ہر ایک سے. اخرجتو کا وعلیک عوضہ، انتفع بھی وعلیک عوضہ، یہ علیک عوضہ ہاں یہ ہر ایک سے جو کیا ہے موقوف ہے. یہ والا علیک عوضہ یہ کس سے؟ ہر ایک سے، جواب سے ہر ایک سے، یعنی ہر ایک جو یعنی جو یہ کہا ہے صیغہ ہر ایک کے ساتھ ہوگا، یعنی گویا کہ کامل یہ صیغہ ہے. اخرجتو کا وعلیک عوضہ، انتفع بھی وعلیک عوضہ، اس سے فائدہ اٹھاؤ لیکن تم کو اس کا عوض، اس کا بدلہ جو ہے دینا ہے. ٹھیک ہے، تصرفی ہے وعلیک عوضہ، واضح انشاءاللہ. تو یہ ہر ایک سے متعلق کریں گے. وما ادى هذا المعنى، کرے کہ یہ کہہ لے یا اس کے علاوہ جو بھی لفظ کہے کہ جو اس معنی کو کیا کرے ادا کر دے کہ بھائی ہمیں بدلہ چاہیے، یعنی چونکہ قرض میں بہرحال واپس لیا جاتا ہے. لأنه من العقود الجائزہ. ٹھیک، اب یہاں پہ کہہ رہے کہ یہ اتنے صیغے انہوں نے بیان کیے یا اس کے علاوہ کر، اور یہ کہہ رہے منحصر نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کوئی ایسے صیغہ بول سکتے ہیں کہ جو اس معنی کو ادا کر دے. ایسا کیوں ہے؟ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ یہ عقود جائزہ میں سے ہے. کچھ بھی لغت میں بول سکتے ہیں. ہاں یہ عقود جائزہ میں سے عقود لازمہ نہیں، چونکہ عقود لازمہ میں کیا ہے خاص صیغہ ہوتا ہے، عقود جائزہ میں کوئی خاص صیغہ. وہی لا تنحصر فی لفظ، اور جو عقود ہی کس کہاں پلٹائیں گے؟ عقود جائزہ. کہ عقود جائزہ وہ ہیں کہ جو منحصر نہیں ہوتے کس میں؟ کسی خاص لفظ میں، ان کا کوئی خاص لفظ نہیں ہوتا. بل تتعدی بما افاد معناہا. ٹھیک ہے، بلکہ یہ ادا ہو جاتے ہیں ہر اس چیز سے کہ جو اس کے معنی کو ادا کر دیں. کون؟ عقود جائزہ. خود جائزہ کے لیے کوئی خاص صیغہ نہیں ہے، کوئی بھی لفظ بولیں آپ بس جس سے یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ چیز واقع ہو گئی، نہیں قرض آپ ادا کرنا ہے، ہاں عقد واقع ہو گیا، بس وہی کافی ہے. واضح انشاءاللہ. اب آئیے اب یہاں پہ یہ بحث کرتے ہیں کہ یہ جو آخر میں ایک جملہ کہا کہ اخرجتو کا وعلیک عوضہ، وعلیک عوضہ، کہہ رہے کیا اس کی اضافت ضروری ہے؟ تو کہہ رہے وانما، تو کہہ رہے سنیے گا تھوڑا اس کو بتا دیں، کہہ رہے کہ یہ جو علیک عوضہ ہے کہہ رہے تمام صیغے کے ساتھ تو ضروری ہے، سوائے کس کے؟ اخرجتو کا کے. اس لیے کہ اخرجتو کا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں قرض دیا، تو یہ قرض دینے کا مطلب ہی کیا ہے کہ اس کے اندر واپس پلٹانا پایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صریح ہے کس میں؟ صیغہ قرض میں، عقد قرض میں. اور اس کے علاوہ جو ہے کیا ہے انتفع بھی، یعنی اس سے فائدہ ہو سکتا ہے کہ میں یعنی اس میں وہ عوض والی بات جو ہے کیا نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے، یا ملکتو کا میں عوض والی بات نہیں پائی جاتی. تو جن میں عوض کی بات نہیں پائی جاتی اس میں آپ علیک عوضہ کی قید لگا رہے ہیں تو صحیح ہے. ٹھیک ہے، لیکن اخرجتو کا کے ذریعے سے اگر آپ قرض دے رہے ہیں تو پھر اس میں علیک عوضہ کہنا یہ ضروری نہیں ہے. یہ کہنا وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ ضَمِيمَةٍ وَعَلَيْكَ عِوَضٌ. یہ جو علیک عوضہ اس کے ضمیمہ کرنے، اس کو منظم کرنے کا، اس کو صیغے کے ساتھ لگانے کی ضرورت ہے. مَا عَدَى الصِّيغَةِ الْأُولَىٰ، تمام صیغوں میں آپ اس کو ضرور کہیے سوائے کس کے؟ صیغہ اولیٰ کے. صیغہ اولیٰ سے مراد کیا ہے؟ وہی اخرجتو کا. اگر آپ وہاں پہ بس اخرجتو کا کہہ کے دے رہے ہیں کافی ہے، علیک عوضہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ دلیل سنیے کیوں صیغہ اول میں ضروری نہیں ہے بقیہ میں ضروری ہے. اس لیے فَإِنَّهَا آگے سے پڑھائیں گے صیغہ اولیٰ، فَإِنَّ صِيغَةَ الْأُولَىٰ صَرِيحَةٌ فِي مَعْنَىٰ، آگے سے پلٹائیں گے معنی میں جو ہے عوض کی طرف. ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو صیغہ اولیٰ ہے وہ صریح ہے کس چیز میں؟ یعنی اس میں کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ اخرجتو کا قرض دیا میں نے آپ کو، تو قرض کہتے ہی اسے کہ جس میں واپس پلٹایا جائے، تو عوض بہرحال آپ کے اس صیغے میں پایا جاتا ہے. ان شاء اللہ لا تفتقر الی انضمام آخر، انضمام امر آخر، اس کے ساتھ کسی اور امر کی یعنی علیک عوضہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان شاء اللہ. جبکہ بقیہ صیغے کیا ہیں؟ ایسے نہیں ہیں. بقیہ صیغے میں آپ جب انتفع بھی کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ واپس پلٹانا اس میں نہ پایا جاتا ہے ان شاء اللہ، تو اس میں ضرورت ہے. فیقول المقترض قبلت وشیب. ہاں تم نے کیا کہا کہ یہ تو ایجاب والی بات تھی، اب قبول کی بات آئی ہے. تو قبول کی جہاں تک بات ہے تو جب مقترض، جب جو مدیون ہے، لینے والا مدیون، وہ کیا کرے کہ میں نے قبلت وشیب ہو، یا اس کے علاوہ اور کوئی ایسا لفظ کرے کہ جو
ایجاب کے اوپر، جو قبول کے اوپر دلالت کرے، اس کی رضا کے اوپر دلالت کرے. مما دل علی الرضا بالایجاب. واستقرب فی الدروس الاکتفاء بالقبض. ٹھیک ہے، واستقرب فی الدروس الاکتفاء بالقبض لأن مرجعه الى الاذن فی التصرف. اب یہاں پر تھوڑا سا انہوں نے مصنف سے تھوڑا سا مناقشہ کیا، ہاں، اور اس کا جواب دیا ہے. سنیے، لیکن حالانکہ یہ عبارت یہاں پر نہیں ہے، ان کی کتاب مصنف کی ایک دروس ہے، دروس الشرعیہ، اس میں جو کیا ہے ایک عبارت انہوں نے کی ہے قبول کے حوالے سے. وہاں پہ کیا مناقشہ ہے سنیے. مصنف نے اپنی کتاب دروس میں کیا کہا؟ دروس میں انہوں نے کیا کہا؟ قبول کے لیے ضروری ہے کہ کوئی لفظ یا تو قبل تو کہہ لے یا کوئی ایسا لفظ بولے کہ جو اس کی رضایت کے اوپر دلالت کرے. واضح انشاءاللہ. مصنف نے اپنی کتاب دروس میں کیا کہا ہے سنیے گا. اپنی کتاب دروس میں مصنف نے یہ کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی لفظ بولے، ضروری نہیں ہے کہ قبل تو، یعنی جو مدیون ہے قرض لینے والا، وہ کوئی ایسا لفظ بولے کہ جو قبول پہ دلالت کرے. نہیں، بس وہ لے رہا ہے، تسلیم کر لے رہا ہے، ہاں، بس یہی کافی ہے. کس کے اوپر؟ کہ وہ قرض واقع ہو گیا اور اس کو واپس وہ پلٹائے گا. ٹھیک ہے، یعنی قرض دینے والے نے کہا کہ قرض میں آپ کو دے رہا ہوں، ہاں، ضرورت نہیں وہ کچھ بولے. ہاں، اس کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اس نے لے کے اپنی جیب میں رکھ لیا تو مصنف درست میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہی کافی ہے، پھر اس کو قبل تو یا رضی تو یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں. واضح انشاءاللہ یہ مصنف نے وہاں پہ کہا ہے. شارح اس سے مناقشہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے، مصنف کیا کہہ، شارح کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا کہ وہ صرف لے کے اپنی جیب میں رکھ لے یہی کافی ہے اور کوئی صیغہ نہ بولے، ٹھیک ہے، اس سے یہ تو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ تصرف کرے گا. ٹھیک ہے، مگر ملکیت کا بات کہاں تک آئے گی؟ ملکیت کے لیے تو کوئی لفظ اس کو بولنا ہوگا. حضرت انشاءاللہ واضح انشاءاللہ. مصنف کیا کہہ، شارح کیا کہہ رہے ہیں؟ شارح یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس نے دیا اور اس نے لے کر رکھ لیا، تو جب لے کر رکھ لیا، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس نے مال دیا اور اس نے لے کر رکھ لیا، تو وہ تصرف کر سکتا ہے اس میں، اس کے لیے، یعنی وہ چاہے تو کچھ خرید لے اس سے، اس کو چاہے تو کسی کو دے دے، ہو گیا. لیکن ملکیت کی جہاں تک بات ہے، اور قرض میں ملکیت ہوتی ہے، تو ملکیت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو ملکیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ قبلتو کا لفظ ضرور کہے. ٹھیک ہے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اس قبض کے ذریعے سے ملکیت سمجھانا چاہ رہے ہیں، جبکہ ملکیت کے لیے کوئی جملہ بولنا، قبلتو کہنا بھی ضروری ہے تاکہ اس کی رضا سمجھ میں آ سکے. واضح انشاءاللہ. دیکھیے عبارت کہہ رہے ہیں کہ واستقرب فی الدروس الاکتفاء بالقبض. مصنف نے اپنی کتاب دروس میں اکتفا کیا ہے، قریب جانا ہے، اقرب کا، یعنی واستقرب اقرب جانا ہے کہ قرض دینے کے لیے کافی ہے کہ سامنے والا اس کو قبض کرا دے اور وہ اس کو لے لے، بدون القبول بالصیغہ. یہاں پر صیغہ کے ذریعے سے قبول کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی اس کو اضافہ کر لیں آپ یہاں پہ، بدون القبول بالصیغہ. ضروری نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، قبل تو کہے بھی یا رضی تو کہے بھی. کیوں؟ سنیے، لأن مرجعه الى الاذن فی التصرف. اس لیے کہ مرجع، لأن ہاں کس میں پلٹائیں گے؟ مرجع میں قبض کی طرف، قبض کی طرف، کہ جو انسان قبض کرتا ہے، قبض کا مرجع کیا ہے؟ قبض سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اگر ہم نے آپ نے پیسے دیے، ہم نے لے کے رکھ لیے، تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ الاذن فی، کہ آپ ہم کو کہہ رہے کہ سمجھ بھائی لیجیے، آپ اس میں خرچ کیجیے. تو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ میں لے کے اس کو چاہوں تو کوئی سامان اپنا خرید سکوں، بچے کے لیے کچھ خرید سکتا ہوں، گھر کے لیے کچھ لے سکتا ہوں. وہ حسن المحیث اباحۃ تصرف. اور یہ کیا ہے؟ اور مصنف کہہ رہے کہ شارح کہہ رہے کہ اس میں اعتراض بھی نہیں ہے کوئی، ہم بھی اس کو قبول کرتے ہیں کہ جب آپ نے دیا، ہم نے لے کے اس کو چاہے تو صرف کر سکتے ہیں، یہ میرے لیے مباح ہے تصرف کرنا. اما افادتہ للملک المترتب علی صحۃ القرض فلا دلیل علیہ. لیکن جہاں تک افادہ ملکیت کی بات ہے کہ آپ کا دیا ہوا پیسے کا میں مالک بن جاؤں گا، ٹھیک ہے، تو یہ صرف میرے لے لینے سے نہیں کہا ہوگا، بلکہ اس کے لیے کیا ہے، جس طریقے سے ایجاب صیغے کے ذریعے، اس طریقے سے قبول بھی صیغے کے ذریعے سے ہونا ضروری ہے. ان شاء اللہ سنیے، اما افادت کی طرف، قبض کی طرف، کہ قبض جو ہے، قبض سے اباحت تصرف تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن قبض سے ملکیت بھی سمجھ میں آئے. اما افادت القبض الملک اور ایسا ملک کہ جو مترتب ہے علی صحۃ القرض. کہ قرض میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جب پیسے دیتا ہے تو سامنے والا اس کا مالک بن جاتا ہے اس پیسے کا، المترتب علی صحۃ القرض. اور یہی، اور قرض میں کیا ہوتا ہے کہ جب انسان مالک ہو تبھی صحیح بھی ہے، تبھی
قرض صحیح بھی ہو سکتا ہے، یعنی صرف قرض کے لیے کافی نہیں ہے کہ بھائی میں آپ کو قرض تو دے رہا ہوں لیکن آپ صرف آپ کے لیے مباح ہوگا تصرف کرنا، اس میں آپ اس کے مالک نہیں بنیں گے کہ اگر کوئی ایسی شرط لگا تو قرض نہیں واقع ہوگا. قرض کے لیے گویا کہ آپ نے جب پیسے دیے تو وہ مالک ہو گیا، اب وہ آپ کو الگ سے کچھ اور پیسے پلٹائے گا، وہی پیسے آپ کو واپس نہیں دے گا مثلا. فلا دلیل علیہ، آگے ہم پڑھائیں گے افادہ کی طرف. تو یہ جو افادہ ملک کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی قبض سے افادہ تصرف تو سمجھ میں آتا ہے لیکن افادہ ملکیت نہیں سمجھ میں آتی ہے، جبکہ قرض کے لیے افادہ ملکیت ہونا ضروری ہے. یہ اعتراض ہے شارح کا کہ قرض کے لیے افادہ ملکیت ہونا ضروری ہے، اور افادہ ملکیت صرف قبض سے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، بلکہ افادہ ملکیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان سامنے والا قبول بھی کرے. ومستدل به لا يؤدي الیہ. سنیے، اور مصنف مستدلہ میں ہوا کہ زمین مصنف سے پلٹے گی. ومستدل المصنف به یعنی بے اذن فی التصرف. مصنف نے کیا کہا کہ نہیں یہ اذن فی التصرف ہی جو ہے کیا ہے، یہی کافی ہے، ٹھیک ہے، ملکیت کے لیے. کہہ رہے لا یؤدی الی الملک، کہہ رہے کہ یہ صرف کہہ دینا کہ یعنی یہ قبض سے جو کیا ہے اباحت تصرف سمجھ میں آتا ہے اور یہی کافی ہے. کہہ رہے کہ نہیں، اباحت تصرف الگ چیز ہے اور ملکیت جو کیا ہے ایک الگ چیز ہے. اور اباحت تصرف صرف قبض سے سمجھ میں آ جائے گا، لیکن ملکیت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی صیغہ بھی سامنے والا بولے. بات ہے انشاءاللہ. وہ مستدل المصنف بھی حاضر پڑھائیں گے اذن فی التصرف، یعنی مصنف نے جو اذن بالتصرف سے استدلال کیا ہے قرض کے صحیح ہونے کے اوپر ہے اور ملکیت کے اوپر، لا یؤدی الیہ لا یؤدی الی الملکیہ، یہ ملکیت کی طرف نہیں پلٹا، یعنی نہیں پہنچاتا ان کو. ملکیت کے لیے صیغے کا ہونا ضروری ہے. بات ہے انشاءاللہ. پڑھیں اور پڑھیں، کافی ہے. نہیں جیسا آپ کو جیسا ہم چاہیں اس کو پڑھ لیں، آسان ہے یہ. ہاں چاہے اس کو پڑھ لیتے ہیں. ولا، اب بہت آسان ہے یہ کہ ولا یجوز، یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات. ہاں انشاءاللہ اگر ایک بار اس کو سن بھی لیں گے نا ڈبل اسپیڈ بڑھا کے اس کی ٹیلی گرام پہ، تو اس کو چینل بنا ہے وہ لما والا، اسی پہ ڈال دیں گے، الگ سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی پہ ڈال دیں گے. تو آپ اس کو سن لیجیے گا تو آسانی بات سمجھ میں آ جائے گی. ولا یجوز اشتراط النفع. ہاں ایک اور بات قرض میں آپ یاد رکھیں کہ قرض میں نفع کا شرط لگانا یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی یہ کہے کیا نفع کی شرط مطلب یہ کہ بھائی میں آپ کو قرض تو دے رہا ہوں 1 لاکھ، لیکن آپ جو ہے وہ جب واپس پلٹائیے گا تو 1,20,000 دیجیے گا مجھے. ہاں ٹھیک ہے، نفع کی شرط لگانا. یا پھر یہ کہ بھائی دیکھیے یہ مثال طور پر میں آپ کو یہ بیگ دے رہا ہوں اور یہ بیگ مثلا نیا بیگ ہے، پرانا بیگ ہے، آپ مجھے جب واپس پلٹائیے تو نیا بیگ دے دیجیے گا. تو ہر وہ چیز، بلکہ صریح حدیث ہے پیغمبر اسلام کی کہ ہر وہ چیز، ہر معاملہ کے جو یعنی ہر وہ قرض، معاملہ قرضیہ کے جو نفع کو اپنی طرف کھینچے وہ محرمتن، وہ حرام ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے. کہہ رہے کہ ولا، ہاں اب سنیے، کہہ رہے کہ جائز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دے رہا ہے تو اس میں نفع کی شرط لگائے. اب یہ کہ اس میں فرق نہیں ہے، چاہے نفع کی منفعت کی شرط لگانا کسی ایسے مال میں ہے کہ جو ربوی ہیں، یعنی وہی کہ 1,000 دے 1,000 دے، کہے کہ 1,020 جو واپس کیجیے گا. یا پھر کیا ہے 10 کلو گیہوں دے، کہے کہ 12 کلو واپس کیجیے گا، مکیلو موزون میں سے ربوی. اور غیر ہی، یا اس کے علاوہ ہیں. غیر ہی کی مثال آپ یہ دے سکتے ہیں کہ بھائی 1,000 دے کر 1,200 مانگ رہا ہے. یا پھر یہ کہ اس میں بھی فرق نہیں ہے کہ چاہے آپ شرط لگا رہے ہیں اس عین میں کہ جو آپ نے عین دی ہے، یا منفعت میں. عین میں کی مثال کیا ہے؟ وہ زیادۃ فی العین، کہ آپ نے مثلا کسی کو کوئی بکرا دیا، ٹھیک ہے، اور تو جب دیا تو اس کو کیا وہ موٹا تازہ نہیں تھا، لیکن جب لینے کے لگے تو کہا کہ اس شرط پہ کہ مثلا 12 کلو کا دیا ہے تو 15 کلو واپس لیں گے. تو اسی عین میں کیا ہے اضافت کی آپ نے شرط لگا دی. واضح. اور اس طریقے سے منفعت میں بھی آپ کوئی اس میں شرط لگا دے رہے ہیں کہ مثلا یہ گھر تو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، ابھی 2 لاکھ کا ہے، آپ اس میں کام کروا دیجیے گا تو ہم کو دی جائے تاکہ ہم اس کو 2.5 لاکھ میں دے سکیں. واضح انشاءاللہ. تو کسی بھی طرح کے مطلب کہنے کا مطلب اس کو یہ سمجھنے کے لیے کہہ لیں کہ مطلقاً قرض دے کے شرط لگانا فائدے کے لیے یہ جائز نہیں ہے، بس سمجھنے کے لیے. ہاں البتہ یہاں پر ایک چیز خارج ہے، کیا؟ جہاں پہ یہ محمد تقی ابو صلاح الحلبی انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر کوئی شخص کسی کو
ٹوٹے ہوئے مکسر درہم جو وہ دیتا ہے یا دینار، سکے وغیرہ جو ہوتے ہیں پہلے زمانے میں استعمال سے ٹوٹ جاتا تھا، وہ دیتا ہے قرض میں، اور یہ شرط لگاتا ہے کہ آپ جو ہمیں صحیح دینار واپس کیجیے، صحیح درہم واپس کیجیے گا. تو ان کا یہ قول ہے کہ یہ شرط لگانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے انڈیا میں پھٹے ہوئے نوٹ کو واپس کر کے واضح؟ اچھا نوٹ لیتے سمجھ رہے ہیں؟ قرض لیکن شرط لگا کے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شرط لگا کے یہ جائز ہے. کس نے؟ ابو صلاح حلبی نے کہا. مصنف کہہ رہے ہیں، اشارے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں. یہ صحیح نہیں ہے. یعنی حتیٰ کہ ٹوٹے ہوئے درہم و دینار دے کے بھی آپ اس کو صحیح لینے کی شرط نہیں لگا سکتے. اچھا انہوں نے سنی کیسے صحیح نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے ایک روایت کی طرف استناد دی ہے. ابو صلاح یوں ہی بات نہیں کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جائز کیوں؟ اس لیے کہ ایک روایت پائی جاتی ہے، اس روایت میں یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، تو مصنف کہہ رہے ہیں، شارح کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے، روایت ہے، مگر روایت سے جو بات روایت کہنا چاہیے وہ سمجھے نہیں ہے. روایت جو ہے وہ کہہ رہی کہ یہ چیز جائز ہے، لیکن کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ جس کا قصد نہ ہو، یہ جو شرط نہ لگائے. یعنی بلا شرط اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں اور کوئی آپ ٹوٹا ہوا سکہ اور وہ آپ کو کامل اچھا سکہ دے رہا ہے تو پھر تو یہ جائز ہے. مصنف شارح کہہ رہی ہے ہم بھی قبول کرتے ہیں اس بات کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن شرط لگا کے دوں کہ میں آپ کو یہ ٹوٹے ہوئے سکے دے رہا ہوں اس شرط پہ کہ آپ مجھے واپس کیجئے تو صحیح سکے دیجیے گا، تو کہہ رہے ہیں یہ چیز حرام ہو جائے گی، جائز نہیں. واضح انشاءاللہ. سنیے، ولا یجوز اشتراط النفع. ٹھیک ہے، یعنی کس میں؟ قرض میں نفع کا شرط لگانا یہ جائز نہیں. کیوں جائز نہیں ہے؟ دلیل سنیے. لنہی عن قرض یجر نفعا، اس لیے کہ صریح پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ ہر وہ قرض کہ جو منفعت کو اپنے ساتھ کھینچ لائے وہ کیا حرام ہے. ٹھیک ہے، اس لیے فلا یفید الملک. پس اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کیا کہ قرض دیتا ہے اور شرط لگاتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، تو پھر وہ کیا ہے، وہ مالک اس کا نہیں بنے گا. اس کے کیا ہو جائے گا؟ اس کی گردن پہ رہے گا، اس کو واپس پلٹائے جو منافع اس نے لیا 20% جو زیادہ لیا ہے اس کے تو اس کو ہاں گردن پہ رہے گا، اس کا وہ مالک نہیں بنے گا. فلا یفید الملک لو شرطہ لو شرط النفع. اگر کسی نے نفع کی شرط لگا دی تو کیا ہے، وہ اس کا مالک نہیں بنے گا. اب سنیے، سواء فی ذالک، اس چاہے نفع میں وہ جن سے ربوی میں قید لگا رہا ہے، یہ ربوی مکیل و موزون میں سے کیا یعنی وزن کی جانے والی چیزیں ہیں یا کیل کی جانے والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تولنے و ناپنے والی، ان کو دے رہا ہے اور تھوڑا زیادہ مانگ رہا ہے قرض کے طور پر، یہ بھی جائز نہیں ہے. وہ غیر، یا پھر یہ کہ عام طور سے پیسے دے رہا ہے، کہہ رہا ہے زیادہ دینا، یہ بھی جائز نہیں ہے. اب چاہے وہ زیادہ فی العین یا یہ شرط جو لگا رہا ہے نفع کی یہ عین میں لگا رہا ہے، جیسا کہ ہم نے مثال دی آپ کو ہے نا، کہ ہلکا پتلا جو ہے وہ دے کے بکرا وغیرہ اور جو کہ اس سے موٹا تازہ بکرا لے رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. یا پھر اس کے علاوہ منفعت میں وہ شرط لگا رہا ہے. حتی لو شرط الصحہ عوض المکسرہ، حتیٰ کہ سنیے، یہاں تک کہ جائز نہیں ہے کہ اگر کوئی مکسرہ دے کر، ٹوٹے ہوئے سکے کو دے کر یا ٹوٹی ہوئی چیز کو دے کر صحیح لینے کی شرط لگا رہا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور انشاءاللہ خلافاً لابی صلاح، کس کے برخلاف؟ ابی صلاح تقی حلبی کے. انہوں نے کیا کہا؟ وجماعت حیث جوزوا هذا الفرد من النفع، انہوں نے کیا ہے، اس نفع کو شرط لگانے کو جائز قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ہاں اگر کوئی ٹوٹا ہوا درہم و دینار دے کے صحیح مانگنا چاہے قرض کے طور پر تو جائز ہے اس کے لیے. واضح انشاءاللہ. شارح کہہ رہے کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے. استنادا الی روایت لا تدل علی مطلوب. اچھا سنیے، وہ بھی عالم دین ہے، فقیہ ہیں، ایسی بات نہیں کہہ رہے ہیں. ابو صلاح نے بھی اپنے اس جواز کو انہوں نے دلیل دی ہے. کہا کیا دلیل ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ روایت ہے. استناد نے روایت، انہوں نے ایک روایت کو دلیل بنایا، بیس بنایا کہ اس روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے درہم و دینار دے کے صحیح مانگا جا سکتا ہے. لیکن کیا ہے، اعتراض کر رہے ہیں شارح، لا تدل علی مطلوب، لیکن وہ روایت جو ہے کیا ہے، ان کے مطلوب پر دلالت نہیں کرتی. ٹھیک ہے، روایت انہوں نے پیش کی لیکن وہ روایت ان کے مطلوب پتہ نہیں. ان کو مطلوب کیا تھا کہ شرط لگانا جائز ہے، جبکہ اس روایت میں شرط کی کوئی بات ہی نہیں ہے. سنیے، لا تدل علی مطلوب میں تدل میں ہے کہ پلٹے کی روایت کی طرف، کہ وہ روایت ان کے مطلوب پر دلالت نہیں کرتی، ان کے مدعا کو ثابت